بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جل جانا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے یا اسے ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو جلا دیتے ہیں تاکہ وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے. اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھوک سے اور پیاس سے اس کی جو تپش ہوتی ہے اس سے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں. پہلا روزہ ہم رکھتے ہیں، دوسرا، تیسرا، فائنلی جب ہم 29ویں روزے تک پہنچتے ہیں تب تک ہمارے پچھلے سال کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی رمضان کا پرپس ہوتا ہے ہمارے گناہوں کو جلانا، انہیں ختم کرنا. اچھا، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ علم کا مہینہ ہے. جتنا بھی علم اس دنیا میں اترا ہے یہ سارا کا سارا اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہے جیسے کہ قرآن، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ نے رمضان میں نبیوں پہ نازل کی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ صحیفے، جتنے بھی صحیفے اتارے گئے ہیں یہ سارے کے سارے رمضان کے مہینے میں اتارے گئے ہیں. تو اس مہینے کا بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے علم کے معاملے میں، کہ سارا علم جو اترا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اترا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو چھوٹی کتابیں اتری وہ اتری تھی 1 رمضان کو. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری 2 رمضان کو. پھر حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری کچھ 6 رمضان کو. اور پھر شیش علیہ السلام پہ انجیل اتری 12 یا پھر 18 رمضان کو. اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا وہ تھا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کو، جو کہ رمضان میں آتی ہے. تو سارا کے سارا جو آسمانی علم ہے وہ رمضان کے مہینے میں آیا. اور اسلامک کیلنڈر میں جو مہینے ہیں محرم، صفر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ تمام جو مہینے ہیں ان سب مہینوں کے نام یہ عربوں نے رکھے، عربوں نے اپنی زبان میں، عربک زبان میں رکھے. لیکن رمضان یہ نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، عربوں کی زبان پہ رکھا. چونکہ عربوں کی زبان عربی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان عربی زبان پہ رکھا، ان کی زبان پہ رکھا. اور ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی جب اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو ہم نے اتارا رمضان کے مہینے میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں ہی اتارنا تھا اور یہ دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے ہم پہ فرض کیے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے اور جو تم سے پہلے آنے والے تھے ان پہ بھی فرض کیے تھے. اور ان کے جو روزے تھے وہ بہت بہت مشکل ہوا کرتے تھے. ان کا روزہ جو تھا وہ ہم سے جو پہلے نسلیں تھی جو آئی تھی ان کا روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا. جیسے کہ افطاری سے لے کے اگلی افطاری تک وہ روزہ ہوتا تھا. فار ایگزامپل افطاری میں کچھ کھا لیے، اس کے بعد سو گئے تو وہیں سے روزہ شروع ہوتا تھا تو اگلی افطار تک، مطلب 24 گھنٹے والا روزہ، جو کہ بہت مشکل ہوتا تھا. ہمارے لیے روزے بہت ہی آسان بنائے. الحمدللہ ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے، سحری سے لے کے افطاری تک ہمارا روزہ تو 24 گھنٹے والا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے سحری میں کچھ کھا لیے، اس کے بعد ہم نے مغرب کی اذان کے ساتھ ہم نے افطاری کر لی، تو افطاری سے لے کے اگلی سحری تک ہم جو چاہے کھا پی سکتے ہیں. پوری رات کھانے پینے کی آزادی ہوتی ہے. افطاری سے لے کے سحری تک پھر ہم جو چاہے کھا سکتے ہیں. پھر سحری سے ہمارا روزہ اگلی افطار تک ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ بہت ہی آسان ہے. جو پہلے جو روزے تھے اس کے کمپیریزن میں ہمارا روزہ الحمدللہ بہت ہی اللہ نے آسان کر دیا. روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، جس سے کہ یہ ہوگا کہ ہماری جو مشکلات ہے، جو پرابلمز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی ایسی جگہوں سے راستے نکالے گا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. آج کل اگر ہم دیکھیں آس پاس ہمارے، تو دنیا نے اتنی زیادہ ترقی کر لی، اتنی زیادہ سائنس اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے کہ ہر چیز بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہو گئی ہے، بہت ہی ہائی کوالٹی کی ہو گئی ہے. لیکن چیزیں تو ہائی کوالٹی کی ہو گئی لیکن ہماری لائف اٹ سیلف، ہماری جو لائف کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بہت پور ہو گئی ہے. تو اس کو امپروو کرنے کے لیے
کون سی چیز ہے جو اس کو امپروو کر سکتی ہے؟ وہ ہے تقویٰ. ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی، ہمارے جو حالات ہیں، جو پریشانیاں، پرابلمز، اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں جو بہت کامن ہیں، جو ہماری لائف کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر رہی ہے. جو سکون بھری زندگی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے بیکاز آف دیز ڈپریشن، اسٹریس وغیرہ کی وجہ سے. تو اس تقوی سے، روزے کے ذریعے جو ہمیں تقوی حاصل ہوگا، اس سے الحمدللہ ہماری جو لائف کوالٹی ہے وہ امپروو ہو جائے گی. جو سکون جو چاہیے ہمیں وہ ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور خوشخبری سناتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کام ہیں، ہمارے کام بہت آسان بنا دیتا ہے ہمارے لیے. جو کام کسی دوسرے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس نے تقوی حاصل کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے بناتا ہے رزق کے لیے اور کامیابی کے لیے. جو انسان جدوجہد کر رہا ہوتا ہے وہ بنا کسی جدوجہد کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. اچھا، روزہ رکھنے کے جسمانی فائدے ہیں، اس کے علاوہ روحانی فائدے ہیں. جسمانی فائدے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہماری جو باڈی ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتی ہے. ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں باڈی سے. اور اس کے روحانی فائدے یہ ہے کہ دیکھیے، جتنا زیادہ ہمارے جسم پہ فاقہ آتا ہے اتنا زیادہ ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے نفس میں. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن مجھ پہ فاقہ آیا اس دن میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، مجھ پہ علم کے اور زیادہ دروازے کھل گئے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ خاص مہینہ دیا ہے، شہر رمضان. شہر مطلب مشہور، فیمس. ہر مہینہ اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے. اپنے کاموں کے لیے ہر مہینہ جو ہے وہ فیمس ہوتا ہے. ہر مہینے کا اپنا ایک سگنیفیکنس ہوتا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں اللہ نے قرآن کی فضیلت جو ہے وہ پہلے بتائی. روزے کی فضیلت بعد میں بتائی، پہلے قرآن کی فضیلت بتائی. تو اس مبارک مہینے میں روزہ تو ہم نے رکھنا ہی ہے، روزہ تو مینڈیٹری ہے، لیکن قرآن کی جو تلاوت ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں لگائے، اللہ کے ذکر میں لگائے، اچھے کاموں میں لگائے، اور جو بھی گلے شکوے ہیں اس کو ختم کیجیے، اور اپنے دل جو ہے وہ صاف کر لیجیے اس مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے تاکہ آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو دن ہے وہ ہمارے لیے بہترین آئے، خوشحال آئے، پرسکون آئے، اور ہماری جو زندگی ہے وہ الحمدللہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ، جزاک اللہ.